لیکن آج ہمارے معاشرہ میں وہ جہالت کا دور جو ہے وہ پھر چلا ہے۔ وہ آج بچی کو زندہ دفن نہیں کر سکتے، لیکن یہ پوری تفسیر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ غصہ بھی چڑھتا ہے، منہ بھی کالا ہوتا ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر لڑکے کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہاسپٹل بھی نہیں جاتے، پھر اس کے میکے بھی نہیں جاتا دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ یہ اس دور کے یہ نشانی آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم کی سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرما دیتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ملا کے دے دیتا ہے، لڑکا بھی لڑکی بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بھانج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں صورتیں بیان کر دی ہیں، کسی کو لڑکیاں دے دیتا ہوں، کسی کو لڑکے دے دیتا ہوں، کسی کو لڑکیاں لڑکے دونوں دے دیتا ہوں، اور کسی کی بیوی بھانج ہو جاتی ہے، بندہ بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ اب پوری انسانیت کا مطالعہ فرما کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی تخلیق کے فوراً بعد ان کا جوڑا بھی تخلیق فرما دیا، اور جوڑا عورت کی صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منھا زوجہا، پھر ان سے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ پہلے مرد پیدا کیا ہے، پھر اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور پھر اس جوڑے سے جوڑے پیدا کیے جی، اور پھر آگے پوری انسانیت کو پھیلا دیا۔ انسانی نسل کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، یہ نسل انسانی کی افزائش کے لیے۔ اور اس دور میں جب کہ ایک ہی خاندان تھا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا، یہ ایک جوڑا تھا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرا کے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے آگے وجعلناکم شعوبا، پھر تمہارے کنبے بنا دیے، وقبائل، اور تمہارے قبیلے بنا دیے، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ قبیلے اور یہ خاندان اور یہ کنبے جو ہیں یہ قرب کا سبب نہیں ہے۔ قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری بارگاہ میں عزت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے فرمایا، تخصیص نہیں ہے کہ مرد تقوی پائے گا عورت نہیں پا سکتی، مرد بھی تقوی حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی تقوی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اترا کرتی تھیں، صورت نازل ہوا کرتی تھیں، تو اکثر اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتا تھا تو یا ایھا الذین آمنو کے کلمات سے خطاب فرماتا تھا۔ تو ایک دن
خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب بھی بات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات فرماتا ہے، اے ایمان والو، تو ان کو یہ بات سمجھائے گی کہ اسی میں تمہارا بھی ذکر ہے، لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارا علیحدہ ذکر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کرنے پر، بات پوچھنے پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نازل فرمائی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں والی عورتوں کا ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ مردوں کا بھی ذکر کیا. پہلے مردوں کا ذکر کیا، پھر عورتوں کا، پھر مردوں کا، پھر عورتوں کا، کیونکہ مرد کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، عورت کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ان کو مسلمات کہا، والمومنین والمومنات، ان کو مومنات فرمایا، والقانتین والقانتات، انہیں فرما بردار فرمایا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والی فرمایا، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والیاں فرمایا، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والیاں ذکر کر کے فرمایا، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والیاں کر کے ذکر فرمایا، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والیاں ذکر کر کے فرمایا، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ذکر کر کے فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والیاں کر کے بیان فرمایا. اور یہ سارا بیان کر کے ان کے اوصاف اور خوبیاں اور ان کے گروہ بیان کر کے ان کی شانیں بیان کر کے فرمایا وعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان کو پھر تسلی ہو گئی، خوش ہو گئی ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہیں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا. گو ترجمہ یہ آتا ہے اے ایمان والو، لیکن مراد عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر آئے گا نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آئے گا، تو وہاں صرف مردوں سے بات نہیں ہوگی، عورتوں سے بھی بات ہوگی. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو عورتیں سمجھتی ہیں ہمیں بھی فرض، ہمارے اوپر ہی فرض ہے. وہاں نہیں یہ بات کرتی کہ یہ تو مردوں کو کہا گیا یہ روزے رکھے صرف، لیکن عورتیں بھی روزے رکھتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کہیں علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، کہیں ان کا اکٹھا ذکر کیا ہے، لیکن اس نے یہ فرمایا کہ ہم نے نسل انسانیت کو پھیلانے کے لیے پہلے مرد کو پیدا کیا ہے، پھر عورت کو پیدا کیا. اچھا اللہ تعالیٰ کی ترتیب دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے المسلمین والمسلمات، ہماری ترتیب ہے المسلمات والمسلمین.